اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور ہمیں حوض کوثر پر آپ کے دست انور سے ہمیں بخشش و مغفرت بھی نصیب فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ فرمایا، میں بروز قیامت سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع واقعہ کربلا میں بنو ہاشم کا کردار ہے۔ بنو ہاشم کے فضائل اور ان کی عظمت اور ان کی برگزیدگی، ان کا چناؤ، اور جیسے اشرف المخلوقات ہے انسان دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، اسی طرح انسانوں میں جو شرف ہے اہل عرب کا، عرب میں قریش کا، قریش میں بنو ہاشم کا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں مختلف گھرانوں کی اور خاندانوں کی، جو ان کا تر امتیاز ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کی طینت میں شامل ہوتا ہے، خمیر کا حصہ ہوتا ہے، اور جزو سرشت ہوتا ہے۔ حق گوئی اور راست بازی اور راست کرداری اور حمیت اور استقامت اور ثابت قدمی، یہ وہ چند خصوصیات ہیں، معمولی سی یہ وہ خصوصیات ہیں جو بنو ہاشم کا تر امتیاز ہے۔ بنو ہاشم برگزیدہ خلائق کیوں نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گھرانے میں پیدا کیا، اس شاخ کو یہ فضیلت دی کہ محبوب دو عالم کو ہاشمی بنایا۔ اب آپ ایک اور المیہ دیکھیے ناظرین مکرم، جس ہستی کے نانا کا کلمہ اس وقت ہزاروں مربع میل کی سرزمینوں میں پڑھا جا رہا تھا، وہ اپنے عہد کا سب سے سربلند اور سرفراز شخص اپنے خاندان کے مٹھی بھر افراد کے ساتھ اور گنتی کے چند جانثاروں کے ساتھ دشت کرب و بلا میں اکیلا ہے۔ ناظرین مکرم، بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ ہم اس عہد میں ہوتے تو یہ کرتے، ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، ہم اس عہد میں ہوتے تو نہ جانے کس صف میں ہوتے، ہم آج کس صف میں ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد دنیا میں دو ہی نوعیت کے مسلمان پائے جاتے ہیں، یزیدی الفکر اور حسینی الفکر۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے طرز عمل میں، اپنی فکر میں اور اپنی روزمرہ کے معمولات میں حسینی لشکر کے لوگ ہیں یا معاذ اللہ یزیدی انداز فکر کے حامل افراد ہیں۔ بنو ہاشم کے بہت ساری شاخیں تھیں، اور ان تمام شاخوں کے نمائندے میدان کربلا میں موجود رہے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میدان کربلا میں بنو ہاشم کی موجودگی ناظرین مکرم ایک تاریخی مغالطے کا بہت بڑا ازالہ ہے۔ عام طور پر کہا گیا ہے کہ حضرت امام حسین نے جب قیام فرمایا، یعنی آپ نے چیلنج کر دیا اور انکار فرمایا بیعت یزید سے، تو اکثریت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور آپ کے اہل بیت میں سے بھی بہت ہی کم لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ ساری وہ غلط فہمیاں ہیں جو نہ جانے کیوں پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلط فہمیاں پھیلانے سے بھی بچائے اور ان سے متاثر ہونے سے بھی بچائے۔ یہ جو خاندان بنو ہاشم کے بہترین افراد، خوبصورت ترین افراد، صاحب جمال و کمال افراد قافلہ کربلا میں شامل تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کو نہ صرف امام علی مقام علیہ السلام کی شخصیت پر اعتماد کلی تھا،
بلکہ وہ آپ کی دعوت پر بھی یقین کامل رکھتے تھے، اور ان کی وہاں موجودگی ہی ایک سروقامت لبیک استقامت تھی کہ ہم اس دعوت کے ساتھ شریک ہیں اور اس پر اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بنو ہاشم کے خاندان کے کون کون سے افراد کس کس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو کربلا میں موجود تھے اور جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، حق اور باطل کے اس معرکہ عظیم میں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، ان کا ذکر خیر آج ہم کریں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ناظرین محترم، ذکر کربلا میں ایک تو حزن و اندوہ اور رنج و ملال و غم کا پہلو ہے، سو ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ایک پہلو عزم و ہمت کا ہے، ثابت قدمی کا ہے، شجاعت کا ہے، استقامت کا ہے، حق گوئی کا ہے۔ ہمیں اس طرف بھی ضرور ہی متوجہ ہونا چاہیے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیتیں ہیں، آپ کی محبوب شخصیتیں ہیں، محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، گرامی قدر جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، بہت محترم بہت عزیز جناب بیرسٹر سید عتیق الرحمن بخاری صاحب جو رکن اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم اس موضوع کا اپنی بساط کے مطابق ہر پہلو سے جائزہ لیں گے، اور جہاں جہاں ناظرین کرام ضروری ہوا کہ ہم کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرتے جائیں تو اس کی بھی انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی۔ ہمیں داستان کربلا کو، واقعہ کربلا کو بالکل ایک نہے تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا ہے، اور اس کو محدود نہیں کرنا ہے کسی بھی قبائلی شق میں، کسی بھی مسلکی نقطہ نظر میں محدود کرنا اس عظیم تحریک کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پروفیسر سعید صاحب، بنو ہاشم کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے فضائل کتنے عظیم ہیں، اور کربلا میں کن کن شاخوں کے نمایاں افراد شریک تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تعارف کروایا اور کربلا کا جو عظیم مقصد ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ پروفیسر صاحب محترم، بات یہ ہے کہ پروردگار عالمین نے جب آدم علیہ السلام سے ان کی پشت سے ارواح نکالیں تو یہ نظر ڈالی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی بہتری چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کے لیے ترس کھانے والا، ان پر رحمتیں کرنے والا کون ہے، کون خدمت خلق میں آگے ہے، اس نے درجے اس انداز سے بانٹ دیے۔ واہ! جو اللہ کی مخلوق سے زیادہ پیار کرنے والا، ان کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ نور معظم مطاع عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے ہے۔ اس لیے ان کی بدولت بنو ہاشم کو ابتدا ہی سے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ زندگی اس لیے ملی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آزمائش اور بلا میں، امتحان میں بنو ہاشم کا حصہ ابتدا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، واہ! اور نمایاں انداز میں دنیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی صورت میں واضح طور پر دیکھتی ہے۔ چونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ نے اولاد آدم کے دو حصے کیے، مجھے بہترین میں رکھا، پھر قبائل بنائے، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر شاخیں بنائیں تو مجھے سب سے بہترین شاخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بھی بیان فرمایا، اور قرآن نے اس انداز میں اولاد آدم کو بتایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ وہ عظیم شاخ ہے، وہ عظیم خاندان ہے، وہ عظیم قبیلہ ہے کہ جس کی دھومیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی پہلی کسی قوم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ اللہ کے حضور اس کے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اپنی مشکلات کا حل چاہتا تھا، کامیابیاں پاتا تھا۔ اس انداز سے پھر قرآن کریم نے کہا مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تورات اور انجیل ان کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ جب ہم البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت
ہوتی ہے کہ کس انداز سے پروردگار عالمین نے اس خاندان کے لوگوں کو پہلے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام کون نہیں جانتا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کیا دنیا کو نہیں معلوم کہ جب ان سروں کو لے جایا جا رہا تھا، اللہ اکبر، راستے میں جب گرجا میں ٹھہرے تو وہاں پر کیا یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا اور ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ جب پوچھا گیا کہ یہ شعر اس گرجا میں کب سے لکھا ہے تو بتایا گیا کہ ہمیں تو معلوم ہے کوئی 7 صدیاں بیت چکی۔ اللہ اللہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالمین نے بنو ہاشم کو جو اعزاز عطا کیے ان سے صرف امت مسلمہ ہی نہیں، پہلی امتیں بھی اس سے واقف تھیں، وہ جانتی تھیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس، مطہر، معمبر پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے بنو ہاشم تک آتے ہیں تو ہاشم سے آگے عبد المطلب سے آگے عبداللہ، اور پھر اس انداز میں آ کر اس خاندان نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بڑوں کو پیش کیا ہے۔ اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ احسان عظیم ہے بنو ہاشم کا امت مسلمہ پر کہ آج اللہ رب العزت کے نام کی سربلندی ہے تو وہ اسی خاندان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب برکاتی صاحب، کیس سا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے قبیلے کا صدا ایک ہی شخص، مگر یہ ایسا قبیلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مقدس کے طفیل ہر شخص ہی اپنے عہد میں منفرد ہے، بے مثال ہے۔ تو کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کا بہت ہی یادگار کارنامے ہیں اور ایسی قربانیاں ہیں، اس پر ارشاد فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات کربلا کے تناظر میں اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ اسلام کو جو سربلندی ملی ہے وہ خیرات میں نہیں ملی۔ اس کے لیے ان ہستیوں نے شجر اسلام کی بنیادوں میں پانی کی بجائے اپنا خون دیا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اس سے آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ آج دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے سیو کرتے ہیں۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے چکروں میں خود کو لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے جوان بھی پیش کیے، اپنے بچے بھی پیش کیے اور عمر رسیدہ بھی پیش کیے۔ جب بھی امت کو قربانی دینے کا وقت آیا سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع۔ حضور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا عجیب و غریب لطف و کرم ہے کہ آپ نے کوئی حکم ایسا ارشاد نہیں فرمایا امت کے لیے جس پر پہلے خود عمل پیرا نہیں ہوئے یا اپنے خاندان کو عمل کروا کر مثال قائم نہیں کی۔ اور اسی بارے میں خود رب کائنات نے فرما دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، عمل میرے آقا پہلے سے فرما رہے ہیں، لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے۔ امت کو اس حوالے سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ پہلے عمل کرتے ہیں پھر بات کہتے ہیں، پہلے خود قربانیاں دیتے ہیں پھر امت سے قربانیوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو انہی قربانیوں کا تسلسل تھا جو قربانیاں ہمیں کہیں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں نظر آتی ہیں، کہیں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ زخمی ہونے کی صورت میں نظر آتی ہیں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا اور چچا کے بیٹے تھے حضرت عبیدہ بن حارث سے لے کر عبداللہ بن حارث تک ان کی قربانیوں کی عظیم داستان نظر آتی ہے۔ تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ قربانیاں صرف آقا تک نہیں رکیں بلکہ اس سے آگے بھی وہی تسلسل جاری رہا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں قربانیوں کی حاجت تھی، جب بھی بعد میں حاجت ہوئی بغیر کوئی وقت گزارے، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے سب سے پہلے اپنی قربانیوں کی خوبصورت داستان پیش فرما دی۔ انہی ہستیوں میں حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، آپ کا اور آپ کی اولاد پاک اور آپ کے برادران کا کردار کربلا کے اندر ہمیں اتنا مزین اور باہمت
اور شجاعت سے لبریز نظر آتا ہے کہ ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اگرچہ تاریخ کے اوراق کے اندر تو ان کا وہ کردار نہ لکھا گیا ہو، لیکن وہاں پر موجود حالات بتاتے ہیں کہ واقعتاً یہ شجاعت کے اس باب کے اعلیٰ منصب پر نظر آتے ہیں کہ جو باب شجاعت بن کر پھر کوفیوں اور یزیدیوں کے اوپر وہ یلغار کر گیا کہ آج تک بھی وہ پھر اس تلوار کی کاٹ کو ختم نہیں کر سکے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ جب ان کو روانہ فرمایا کربلا کی طرف، یہ آپ کے چچا زاد تھے؟ چچا زاد تھے۔ ان کو جب کوفہ کی طرف بھیجا ہے تو جانے کے لیے رستہ کون سا اختیار کیا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ تو معروف رستے سے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ غار ثور دوسری طرف تھا جدھر آپ تشریف لے کر گئے اور لوگ دوسری طرف ڈھونڈتے رہے۔ یہی آپ نے بھی اسٹریٹجی اختیار کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس سفر میں بھی اسوہ رسول کو مد نظر رکھا تو وہ اس پر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے براستہ مدینہ منورہ آگے جانے کے لیے کوفہ کی طرف مشکل ترین رستے کا انتخاب اور حضور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نانا پاک کے لیے جن حالات میں مکہ سے مدینہ ہجرت لازم ہو گئی تھی ویسے حالات نواسے کے لیے پیدا ہو گئے، عظیم نواسے کے لیے، بالکل، کہ انہیں ہجرت کرنا پڑی مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف، اور وہی رنگ دکھا دی، وہی رنگ دکھا، مشکل رستوں کا انتخاب کیا تاکہ یہ ایک بہترین اسٹریٹجی بھی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی آمد سے باخبر نہ ہوں اور دشمن جو ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی کاروائی نہ کر سکے۔ بہرحال رستے میں کافی صعوبتیں، پریشانیاں، اور ساتھ ہی آپ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم، یہ بچے بھی موجود تھے جن کو ساتھ لے کر گئے، جو ماں کے بغیر گئے، والدہ نہیں ہے، والد کے ساتھ اتنی محبت، یہ باپ اتنی محبت دیتا ہے اولاد کو، آج تو باپ گھر میں جاتا ہے تو جلاد کا روپ رکھتا ہے، تو یہ آج کے باپ جتنے ہیں ان کو حضرت امام مسلم بن عقیل سے باپ بننا سیکھنا چاہیے کہ جو اس زمانے کا اتنا طویل و عریض سفر تھا، بچوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانا پسند کیا، گھر میں رہنا، حالانکہ ماں کی بھی شفقتیں شامل حال تھیں، لیکن باپ جو ہے اسے چاہیے کہ جہاں اپنی اولاد کو کما کے کھلاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہاں ان پر نظر درندے کی رکھنے کی بجائے ایک شفیق باپ کی صورت میں رکھے کہ باپ سے بچے جدا ہونے کا تصور نہ کریں۔ آپ جب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں ساری دنیا جانتی ہے کیا ہوا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے وہاں لیٹر لکھ کر دیا اور ایک انتہائی بڑا عظیم فکرہ ان کے حق میں لکھا کہ اے کوفہ والو، میں اس مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں جو ہمارے اہل بیت میں سے قابل اعتماد ترین شخصیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ رشتہ ہوا کہ حضرت امام حسین پاک کے تایا کے بیٹے، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کے بہنوئی حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت رقیہ ان کی زوجہ محترمہ تھی، تو وہاں پر گئے، انہوں نے 12,000 نے بیعت کی، اور جب آپ نے لیٹر لکھ دیا کہ یہ سارے محبت کرنے والے ہیں تو امام پاک کا سفر ادھر، اور پھر ادھر وہی ہوا جو یزید نے کام کیا، اور اس نے جب عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا اور اس نے آ کر جب آپ کو جامع شہادت نوش کروانے تک پہنچا دیا، تو داستان تو یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو قربانیوں کی داستان امام مسلم بن عقیل سے ہوئی، پھر ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب کربلا میں آئے ہیں تو وہاں پر جب ایک جنگی نقطہ نظر سے کچھ دوستوں کی، کچھ احباب کی امام پاک کو یہ رائے تھی کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں اور کوئی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں، تو اس وقت امام مسلم کے برادران اور ان کے بقیہ اولاد، ان کا اصرار تھا کہ اگر ہمارے وہ بڑے جامع شہادت نوش کر سکتے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اسی طرح جامع شہادت نوش کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کربلا کے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے، ایک بیٹے ان کے علی وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے، ان کے اپنے نام پہ ایک بیٹے کا نام مسلم تھا وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے، اور ایک اور ان کے فرزند ارجمند تھے جن کو علی اکبر کے نام سے کہا جاتا تھا، تو وہ بھی یعنی ایک امام حسین پاک کے لخت جگر تھے، ایک ان کے بھی تھے، وہ بھی بڑے ہونے کی وجہ سے علی اکبر کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا اور یہ بتا دیا کہ ہم دین کو تجارت نہیں سمجھتے، دین کو کائنات ارضی کی نجات کا سامان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بیرسٹر صاحب، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل پاک، ان کی کیا شان نظر آتی ہے ہمیں میدان کربلا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، ہمیشہ کی طرح آج بھی کیفیت ایسی ہے کہ الفاظ تلاش کر کے لانے پڑیں گے،
اور جن نفوس قدسیہ کا ہم نے تذکرہ شروع کیا، یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا ارشاد کہ کربلا کے میدان سے پہلے، کربلا کے میدان میں اور کربلا کے میدان کے بعد بنو ہاشم کے جتنے بھی سرفروشان عزت ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر کسی کا کسی نہ کسی جگہ سے تعلق حضرت ابو طالب کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب آپ دیکھیں حضرت جعفر ہوں، حضرت عقیل ہوں یا مولا کائنات ہوں، یہ کن کا خون ہے؟ آل ابو طالب، کن کی تربیت ہے؟ اور میں آپ کو اس دعوت پہ لے کے جانا چاہوں گا جس سے آگے ابھی جیسے برکاتی صاحب نے، پروفیسر صاحب نے بھی ایک بات کو ہمارے سامنے رکھا کہ یہ چند دنوں کا قصہ تو نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے۔ آج ہم یہاں پر ایسے ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں بیٹھ کے جملے بول رہے ہیں، لیکن میں آپ کو انٹرو میں سن رہا تھا، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ ہمارا جگر خون کے آنسو روتا ہے۔ حضور سید عالم نے دعوت اسلام دے دی جی، اور یہ پہلی دعوت ہے۔ مورخ لکھتا ہے فقام علی علیہ السلام وکان اصغرہم سنا واحمشہم ساکا واقلہم مالا۔ اللہ، یہ کیفیات صرف کربلا میں نہیں آئیں، بنو ہاشم کے ان سرداروں پر یہ کیفیات اس سے پہلے بھی آئی ہیں۔ شیب ابی طالب بھی تو ایسا ہی تھا۔ میں وہاں سے چلا کے لے کے آؤں، حضرت ابو طالب کا دسترخوان ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہیں، دوسری طرف مرتضیٰ ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ وَكَانَ أَصْغَرُهُمْ سِنًّا وَأَحْمَشُهُمْ سَاقًا وَأَقَلُّهُمْ مَالًا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فَقَالَ عَلِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رسول اللہ۔ آپ اس جملے پہ آئیں نا، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ انا۔ میرے نبی نے پوچھا کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا، کون ہے جو میرے لیے قربانی دے گا؟ حضرت ابو طالب کا شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ابھی عمر کم ہے، ظاہراً جسم بھی چھوٹا ہے، ظاہراً مال بھی موجود نہیں ہے، للکار کے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرا بابا بھی قربان جائے، میری اماں بھی قربان جائے۔ اور پھر آگے فرمایا انا یا رسول اللہ انا، حضور میں۔ اب میں یہاں پر جملہ عرض کروں گا کہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ لفظ آنا صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت مصداق اصل بنتا ہے جس وقت ایک انسان کا جسم، اس انسان کی روح، اس انسان کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، منصب، عہدہ، ہر چیز قربان ہو جائے تو پھر آنا یا رسول اللہ کا نعرہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جسم کب قربان ہوا؟ ہجرت کی رات جی۔ روح کب قربان ہوئی؟ جب اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے فزت برب الکعبہ۔ کیا بات! بچپن اس طریقے سے قربان نہیں ہوا، تو پھر کیونکہ اولاد اپنے بابا کا جزو ہے تو بچپن علی اصغر کی صورت میں قربان ہو گیا، لڑکپن قاسم بن حسن کی صورت میں قربان ہو گیا، جوانی حضرت علی اکبر کی صورت میں قربان ہو گئی، غلامی حضرت عباس علمدار کی صورت میں قربان ہو گئی، اور خلافت و امامت حسن اور حسین سلام اللہ علیہم کی صورت میں قربان ہو گئی۔ اب یہ وہاں سے سبق ہے نا کہ صرف ایک در سے یہ دروازہ نہیں گزرا، بلکہ آپ کے بھائی حضرت جعفر کو میرے حبیب نے طیار کا لقب عطا فرما دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات! کیا منظر ہوگا جب دونوں بازو کٹ گئے اور علم اسلام کو بھی دانتوں سے سنبھال لیا۔ وہ دندان ان کی عزت پہ جہاں بر کے تمام عزت داروں کی مائیں قربان جائیں، اور جب وہ اس جہان رنگ و فو سے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کا روپ بن کے گئے، میرے حبیب نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرا جعفر تیار بن کے جنت الفردوس میں پرواز کر رہا ہے، اللہ کے انعام میں ہے، اللہ کی رحمت میں ہے۔ تو پھر یہ پیغام کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی پیغام آپ کے بیٹے جناب عبداللہ کی رگوں میں گیا، اور جناب عبداللہ نے یہ پیغام اپنے بیٹے اون اور محمد کو دیا۔ اور جیسے آپ نے ایک جملہ بولا، جب رخصت کر رہے تھے سیدہ زینب کے ساتھ کسی جگہ پر مسلم باپ بن کے لے کے جا رہا ہے، کہیں دیکھے تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہزادی ثانی کربلا، سفیر کربلا ماں بن کے لے کے جا رہی ہیں، اور باپ ہاتھ تھام کے دونوں بچوں کو کہتا ہے کربلا میں میری جگہ پہ حسین کے قدموں پہ قربان ہونا تم دونوں پر واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں نا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور کتنا نازک ہے۔ جب زینب نے اون اور محمد پیش کیے، اور پیش کرنے کے بعد جب وہ دونوں شہزادے قربان ہو گئے، سیدہ نے اپنی گود میں لیا، ان کا خون ان کی رگے پاک سے نکل رہا تھا، خون ناب پاکیزہ تر تھا، ان کو ہاتھوں میں لے کے گلہ نہیں لے کے آئیں، شکوہ نہیں لے کے آئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا،
بلکہ کیا ارشاد فرمایا، کہا اے میرے اللہ اگر ان دونوں کی قربانی پہ تو راضی ہے میرے نانا کی امت کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ آپ نے ایک جملہ بولا انٹرو میں، یا یزیدی فکر ہے یا حسینی فکر ہے۔ حسینی فکر یہ ہے کہ اگلوں نے شہید کر دیا، خون بھی رگوں سے نکل آیا، ترچھی تلواریں بھی چل گئی۔ وہ حضرت قاسم بن حسن سے پوچھا تھا نا، اسی جگہ پر حضرت امام نے فرمایا ما ترا الموت، اے میرے بچے موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ فرمایا واللہ یا امی احلا من العسل، اے میرے چچا اتنی دنیا پر شہد میٹھی نہیں جتنا میری موت کا ذائقہ میٹھا ہے۔ تو ادھر سیدہ نے وہی ذائقہ جب آپ نے اپنے بچوں کو دیا تو یقیناً اس وقت وہ وعدہ جو حضرت ابو طالب کے گھر میں شیبی ابی طالب میں ہوا تھا اس کو مکمل کر کے بتایا کہ ان کے دادا بھی تیار تھے اور یہ بچے بھی تیار ہیں۔ اور یہی پیغام ہے کہ بنو ہاشم کے ہر فرد نے اپنا تن من دن قربان کر کے بتا دیا دین کل بھی زندہ باد تھا، دین آج بھی زندہ باد۔ بیرسٹر صاحب اتنی عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب امیر المومنین علی کھڑے ہوئے تو بیٹھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، نہیں بیٹھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور جتنے وعدے کیے جتنی بات کی ایک لفظ تھا اس میں مکمل کیا۔ اور یہاں پر میں دعوت ذوالعشیرہ کا ایک جملہ عرض کر دوں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ چھوٹے ہو، میرے نبی نے کہا باتیں بڑی کر رہے ہو، دعوے بڑے کر رہے ہو، بلکہ کیا فرمایا، کہا انتا ہوا یا علی، اے علی یہ تجھے ہی زیبا تھا، جب آواز میری آئے گی دستار تیری آئے گی، جب پکار میری آئے گی اولاد تیری آئے گی۔ اور یہی دعوت وہاں سے لے کے جب مہدی اپنے سر کو سجدے میں رکھے گا تو پتہ چل جائے گا وہ کل کے حیدر تھے، یہ آج کے سبحان حیدر۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، بہت مختصر سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ پاکیزہ تذکرہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں واقعہ کربلا میں بنو ہاشم کا کردار۔ معذرت چاہتا ہوں محترم پروفیسر سعید خان صاحب، امیر المومنین سیدنا علی کے بہت سارے صاحبزادگان بھی واقعہ کربلا میں شریک تھے جو غیر فاطمی آپ کی اولاد میں سے تھے، ان کا کچھ تعارف ہو جائے۔ یہ بات ہم جان چکے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلستان اسلام کو تناور درخت بنانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کس انداز سے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون دے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں کہ خود علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کس طرح اپنا رنگین چہرہ ان کا دنیا کو دکھا کر بتا رہے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والے اہل ایمان، اگر گلستان اسلام کے رنگا رنگ خوبصورت پھول دیکھو گے تو ان پھولوں میں تمہیں مہک اگر آئے گی تو خون بنو ہاشم کی آئے گی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد، ان کی رحلت کے بعد مقصد ہی ایسا سامنے رکھا کہ مجھے اللہ ایسی اولاد دے جو اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ سبحان۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب آپ اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہوں گے کہ عقیل تم انصاب عرب سے خوب آشنا ہو، ذرا انصاب عرب پر نظر ڈال کر دیکھو کون سا قبیلہ بہادر ہے، کس میں جرأت اور ہمت ہے، اس خاندان کی کوئی عورت میرے نکاح میں آئے، اللہ ان سے مجھے ایسے بہادر بیٹے عطا کرے کہ جو اسلام کی عظمت کے لیے اپنے سروں کا نذرانہ دیں، اپنے خون کو پیش کریں۔ تو حضرت ام البنین قبیلہ کلاب سے، بنو کلاب سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے اور وہ 4 کے 4 عباس ہوں، عثمان ہوں، جعفر ہوں، عبداللہ ہوں،
وہ اپنے تمام بیٹوں کو اپنے ساتھ لا کر کربلا میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کو بھیج رہی ہیں کہ تم جا کر اسلام کی عظمت پر قربان ہو جاؤ۔ ایک ایک کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ اے میرے اہل بیت، یہ دیکھو یہ بھی پھول میں نے اسلام کو دے دیا۔ یہ تو وفا کے استعارے بن گئے، وفا کے استعارے بنتے چلے گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے حضرت لیلہ سے اور مسعود کی بیٹی سے شادی کی، ان سے اللہ نے اگر آپ کو ابو بکر اور عبید اللہ دیے تو وہ بھی یہ نذرانہ لے کر کربلا کی سرزمین پر اللہ کے حضور پیش کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے کنیز سے محمد اصغر، محمد بن حنفیہ کے چھوٹے بھائی محمد اکبر ہیں، وہ یہ محمد اصغر ہیں، یہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اس طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آل ابی طالب کو قیامت تک کے لیے عظمت عطا کرنے کے لیے آپ نے غیر فاطمی جتنے بیٹے تھے ان میں سے ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، محمد بن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مقدس نام ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے، عمر بھی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو حب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دوسروں کے مقابلے میں بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان ناموں کی عظمت کو دلوں میں جگہ دو۔ بے شک یہ وہ پیارے نام ہیں، اگر رسول اللہ کے ساتھی بنے تو سب کچھ لٹایا، اور اگر یہ نام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد میں آئے تو انہوں نے بھی اپنی زندگیاں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کو سر بلند کیا۔ تو ہم پر بھی لازم آتا ہے کہ ہم کم از کم ان ناموں کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کو اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کریں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ رحماء بینہم کی جو رحمتیں اسلام کی ہیں ان کو ہم میں سے کسی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ پیار و محبت حضرت امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پر اپنے ان بھائیوں کو جو باپ کے لحاظ سے آپ کے سگے بھائی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے اسلام کی عظمت کے لیے قربان کرتے ہوئے دنیا کو سبق دے رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم امت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یک جان ہو کر محبتوں کا جام پی کر اخوت کی لڑی میں اپنے آپ کو پروتے ہوئے اسلام کی عظمت کو انتم الاعلون کی شان پر بن کر دنیا میں آؤ، کیونکہ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ برکاتی صاحب، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود نے بنی ہاشم کو ممتاز کیا کائنات میں۔ اب لا محالہ پھر بنو ہاشم میں ممتاز ترین افراد وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اطہر میں سے ہوں گے، آپ کی اولاد پاک میں سے ہوں گے۔ میدان کربلا میں فی الاصل تو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نمایاں کردار ہے، باقی مؤیدین ہیں، معاونین ہیں، جانثار ہیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک کا کربلا میں کیا کردار نظر آتا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو شان نبوت کا تاج سر پہ رکھا تھا، تو نبوت کے اوصاف جو اوصاف کبیرہ تھے ان میں سے ایک وصف رحمت للعالمین ہونا بھی تھا۔ جی، تو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو وہ پھر دکھ دیا نہیں کرتا، دکھ بانٹا کرتا۔ اللہ اللہ۔ لیکن جب آپ دین کا ایک کام کرتے ہیں تو کئی ایسے شیاطین کے پیروکاران ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو یلغار کرنا پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رحمت للعالمین کے تاج کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے تلوار بذات خود اٹھا کر میدان کارزار میں نہیں چلائی، سوائے
چند ایک مواقع کے جہاں پر انتہائی مجبوری تھی، استثنائی ایک دو معاملات، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر حضور ساری عمر اسی طرح رہتے تو آنے والا مورخ جو ہے وہ آپ کے بارے میں جو غیر مسلم مستشرق ہوتا وہ کچھ بھی لب کشائی کرتا. تو حضور نے اپنی وہ جو جنگی فن پر عبور اور جنگی جو آپ کی اسٹریٹجیز ہیں ان کو منتقل کر دیا تھا تربیت کرتے ہوئے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور ان سے اور ان کی اولاد سے ان کا اظہار ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنی مرضی تاریخ پڑھ لیں، کسی کی بھی لکھی، آپ کو یہ کہیں سے نہیں ملے گا کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے فن حرب کسی اور سے سیکھے ہو. حضرت مولا علی نے زندگی بھر کسی سے بھی کوئی بھی جنگی فنون نہیں سیکھے اور صرف شاگردی کی ہے تو آقا کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور کے فنون حرب دیکھنے ہو تو اس کے لیے مظہر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر. سبحان اللہ. تو جب حضرت مولا علی پاک حضور علیہ السلام کی اتنے تربیت یافتہ تھے تو آگے آپ کی اولاد امجاد الولد سر لابیہ، بیٹا ہمیشہ باپ کا راز ہوا کرتا ہے. تو مولا علی پاک رضی اللہ نے ظاہر کر دیا کہ حضور نے جو ہمیں اوصاف عطا کیے ہیں وہ صرف ہم تک ختم نہیں ہوئے بلکہ ہماری نسلوں میں بھی جاری ہیں. آپ نے وہی اوصاف جو ہے اپنی اولاد امجاد میں منتقل کیے اور آپ کی اولاد امجاد نے آگے اپنی اولاد میں منتقل کیے، اور اس کا ہمیں کس طرح ایک خوبصورت پہلو نظر آتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالیاتی حسن کی ایک بہترین تصویر، اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی عظیمت کی اس خوبصورت تصویر کو اور مزین کرتے نظر آتے ہیں. جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تو احد کے اندر کھڑے ہیں اور کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام طائف کے اندر کھڑے ہیں، لیکن اعلاء کلمات الحق سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور وہ چیزیں حضرت امام حسین پاک سے ظاہر ہو رہی ہیں. اور یہ کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ ہم حضور کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہماری کیا جرت ہے کہ ہم لب کشائی کریں؟ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر الشہادتین میں فرماتے ہیں، جو حضور فرمایا کرتے تھے الحسین منی وآنا من حسین، الحسین منی وآنا من الحسین. یہ آپ کا جملہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شانوں کا اظہار حسین سے ہو. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے کہ میری شانوں کا اظہار یہ کرے گا. اب ان دونوں ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو امام حسن کے ایک فرزند ارجمند تھے جن کا نام قاسم تھا. سبحان اللہ. تو قاسم نام انہوں نے حضور علیہ السلام کے بڑے فرزند ارجمند یعنی امام حسن پاک نے اپنے ماموں کے نام پہ رکھا. یہ ایک ان کے بیٹے تھے امام حسن پاک کے، ان کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا بشر. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا، اور اس انداز میں نوش کیا کہ آج بھی تاریخ جب لکھتی ہے تو حضرت امام قاسم کے وہ احوال لکھنا نہیں بھولتی جو حضرت امام قاسم نے صرف اور صرف 15 برس کی عمر میں اس کربلا کے ریگزار پہ وہ شجاعت کی عظیم داستان رقم کر دی کہ آج بھی ان کے بغیر واقعہ کربلا کو نامکمل سمجھا جاتا ہے. پھر حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے تو 2 فرزندان شہید ہوئے اور تیسرے بیمار تھے اور ان کے نام علی تھے. تو پوچھا گیا تھا حضرت امام زین العابدین سے کہ ہم یزید نے پوچھا تھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ ان کا بیٹا علی کربلا میں شہید ہوا، تو آپ کہنے لگے میرے ابا جی کو اپنے ابا جی سے بڑا پیار تھا. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے ابا جی کا 100 بیٹا ہوتا تو ہر بیٹا کا نام اپنے باپ کے نام علی ہوتا. یہ ہے اپنے باپ کے ساتھ محبت اور پیار. ایک علی اکبر ہوئے تو وہ جامع شہادت نوش کر گئے. اور اگلا جملہ آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت امام علی اصغر کو دیکھیے جو 6 ماہ کے بچے تھے. اب آپ محرم سے پیچھے چلے جائیں، 6 ماہ کہاں پورے ہوتے ہیں. ایک وہ ماں اس بچے کی جو اس وقت حالت سفر میں ہوئی جب کوئی بھی عورت ایسا سفر کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ اس کے بڑے سفر کروانے کو تیار ہے. اور پھر کہاں سے چلی تھی اس وقت؟ وہ چلی تھی مدینہ منورہ سے. لیکن امام پاک بیوی ہو تو آج کی بیویوں کو ایسا کردار دکھا رہی ہے کہ میں چاہے کتنی مشکل میں ہوں اپنے خامن سے رعایت لے کر پیچھے نہیں بیٹھتی بلکہ ان کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں قدم بڑھا رہی ہوں. اور وہاں اور ان کی تو قربانی تھی ہی. حضرت علی اصغر کی قربانی ہوئی تو کربلا میں ہے،
لیکن دودھ پیتے ہوئے تو ماں کے شکم کے ساتھ لگے ہوئے، جب سے سفر شروع کیا ان کی قربانی تو تب سے ہی شروع ہو گئی۔ وہ موسم کی صعوبت اور سفر کی تنگ دستیاں اور وہ سفر کے اندر اتنی دقتیں، یہ بچہ برداشت کرتا ہوا، اور پھر آخر جامع شہادت کوئی نوش کر رہا ہے زمین پر، کوئی نوش کر رہا ہے سواری پر، کوئی نوش کر رہا ہے چلتے ہوئے، لیکن یہ وہ 6 ماہ کا بچہ ہے جو اپنے باپ کی گود میں جامع شہادت نوش کر رہا ہے، اور جس کا خون میرے امام حسین پاک کی اس داڑھی کو رنگین کر رہا ہے، جس کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے یہ قیامت کو میری نشانی ہوگا کہ جو کچھ بھی تھا یا اللہ سب میری راہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم بیرسٹر صاحب، جب امیر المومنین علی نے کہا تھا آنا یا رسول اللہ آنا، تو آپ کے صلب اطہر میں موجود تمام نسلوں نے یہی کہا تھا، اللہ اکبر، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں عفت مآب خواتین بنو ہاشم کا عظیم کردار بھی کربلا میں نظر آتا ہے، استقامت کا، جرت کا، حوصلے کا، صبر کا۔ ارشاد فرمائیے۔ قبلہ، یہ سوال نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، کیونکہ میں نے جن کے سامنے زانو ادب طے کیے، ذیالامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس خاندان کی کسی بھی بیٹی کے اسم ذات کو زبان سے ادا کرنا بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی شیوا تھا اور بزرگان دین کا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی بھی اس خاندان کی ہوگی تو ہمارے لیے ایک مائی صاحبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ لا ریب۔ میں اسی ادب سے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، صرف 2-3 منٹ میں ایک ماحول بنا کے عرض کروں گا کہ پورا کربلا کا منظر گزر گیا۔ جی۔ اب خیمہ عریش امام علی مقام کے اندر ایک عجب ماحول ہے، سر پر نانا کی دستار باندھی جا رہی ہے، تن کے اوپر امیر حمزہ کا جبہ پہنایا جا رہا ہے، اور ہاتھ میں حیدر کرار کی تلوار پکڑائی جا رہی ہے۔ وہاں پر کون کون کھڑا ہے؟ یہ وہی سیدہ زینب ہیں جو ایک لمحہ بھی اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتی۔ سیدہ نے جا کے، سیدہ سلام اللہ علیہ نے آقا سے کہا دعا کریں، حسین اور زینب کی محبت کی مجھے سمجھ نہیں۔ کمال ہے، کمال۔ زینب آنکھوں سے اوجل ہو جائے حسین تڑپتا، حسین آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو زینب ماہی بے آب ہے۔ کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی بہن بھائی کی محبت کی۔ نکاح کی شرط دیکھ لیجئے نا، جملے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ کون کھڑا ہے؟ سیدہ شہربانو، ام فروا، سیدہ رباب۔ اب یہاں اندر تو یہ ماحول ہے، صبر، استقامت، ہر کسی کو پتا ہے یہ وجود پاک کس طرف جا رہا ہے، لیکن جب اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے 3 دفعہ اس کو کھینچا تو وہ ہلا نہیں۔ وہ منظر آسمان کا سینہ پھٹ گیا۔ اللہ۔ چھوٹی بچی جن کا نام سیدہ سکینہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، بابا نیچے اترے تو صابر باپ اور صابرہ بیٹی جب سینے سے لگی تو بیٹی کی ہچکی بد گئی، آپ رونے لگی۔ بقین شدیدہ کے الفاظ ہیں تاکید کے ساتھ، ادھر سے بھی ہچکی ادھر سے بھی ہچکی۔ عرض کیا کی؟ کہا بابا صبح مقتل جاتے ہو، آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے، ایک دفعہ ایسے سینے سے لگا دیجئے دوبارہ کبھی یہ تکلیف نہ ہو۔ اور ساتھ کہا میں تو قسمت والی ہوں جو سینے لگ رہی ہے، وہ صغرا کی کیفیت تو دیکھیے، ہر آنے جانے والے سے صرف ایک بات پوچھتی ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے بابا کیسے ہیں۔ تو اس سے آگے میں کیا منظر کہوں؟ کربلا سے پہلے جیسے برکاتی صاحب نے کہا کربلا میں، اور کربلا کے بعد جب سیدنا زین العابدین کے ساتھ ایک اونٹ کے اوپر باندھا گیا تو کربلا کے میدان میں، کوفہ میں، دمشق میں، سوق حمیدیہ میں، پھر اس کے بعد یزید کے سامنے جو سیدہ زینب نے کردار ادا کیا تو وہ جملے یہی ہیں کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، سبحان اللہ۔ حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، کیا بات۔ شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔ اور یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، گلشن عصمت بھی اور معصوم کلی بھی، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا تو تیور میں علی ہے زینب، ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، اور ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، سنیے گا، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ یہی منظر کربلا میں بھی تھا،
کربلا کے بعد بھی تھا، اور کربلا کے بعد انہی مقدس ہستیوں نے دین اسلام کا علم سیدنا زین العابدین کے ساتھ بلند رکھا۔ بات صرف اتنی سی ہے، ان کی سرشت بھی پاکیزہ، ان کی ذات بھی پاکیزہ، ان کی صفت بھی پاکیزہ، صبر کیا تو حق ادا کر دیا، بھائی پر نثار ہونے کو آئیں تو وجود باقی رہے لیکن روح نثار کر۔ کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں آج ایمان کی حلاوت میں شریک کیا اور اجر کا حصہ دار بنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایک وظیفہ گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کے لیے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر کے تمام اہل خانہ کے مابین باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ آج کے اخبار نامہ 92 نیوز میں واقعہ کربلا میں بنو ہاشم کا کردار کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، دیکھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ اب ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں سنیں گے ہم جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جناب والا۔ سید کونین سے نسبت بنو ہاشم کی ہے، سید کونین سے نسبت بنو ہاشم کی ہے، اس لیے ہی سب پہ فوقیت بنو ہاشم کی ہے۔ دین حق کے کام آیا ہے بنو ہاشم کا خون، دین حق کے کام آیا ہے بنو ہاشم کا خون، بدر تا کربل ملی نصرت بنو ہاشم کی ہے، اور کربلا کے مارکے میں یہ بھی ظاہر ہو گیا، کربلا کے مارکے میں یہ بھی ظاہر ہو گیا، ہر یزیدی پر رہی ہیبت بنو ہاشم کی ہے، ہر یزیدی پر رہی ہیبت بنو ہاشم کی ہے، بچے بوڑھے اور جوان قربان دی ہوتے گئے، بچے بوڑھے
اور جوان قربان دی ہوتے گئے کربلا میں سج گئی جنت بنو ہاشم کی کربلا میں سج گئی جنت بنو ہاشم کی ہے اور سامنا کرتے یہ ساجد کفر سے ڈرتے نہیں سامنا کرتے یہ ساجد کفر سے ڈرتے نہیں جب ہی تو دارین میں عظمت بنو ہاشم کی ہے جب ہی تو دارین میں عظمت بنو ہاشم کی ہے کربلا میں سج گئی جنت بنو ہاشم کی ہے ہر یزیدی پر رہی ہیبت بنو ہاشم کی ہے